أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ تو تم پہ کوئی حرج نہیں ہے أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ کہ تم کمی کر دو نماز میں إِن خِفْتُمْ اگر تمہیں خوف ہو أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہ فتنے میں مبتلا کر دیں کہ تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان الکافرین بے شک کافر لوگ کانوا لکم ہے تو تمہارے عدو و مبینا دشمن کھلا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور اے نبی جب آپ ان میں ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ بس آپ نماز قائم کریں ان کے لیے فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ بس چاہیے کہ کھڑا ہو جائے ان میں سے ایک گروہ معاذ تیرے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ لے لیں اپنے ہتھیاروں کو فَإِذَا سَجَدُوا پس جب وہ سجدہ کر لیں فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ بس چاہیے کہ وہ ہٹ لیں تم سے پیچھے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آ جائے دوسرا گروہ لم يصلوا جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ بس چاہیے کہ وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور وہ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا چاہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لَوْ تَغْفُلُونَ کہ اگر تم غافل ہو جاؤ عن أسلحتكم اپنے ہتھیاروں سے وَأَمْتِعَتِكُمْ اور اپنے سامانوں سے فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ کہ وہ حملہ کرتے تم پر مَيْلَةً وَاحِدَةً ایک بارگی سے حملہ کرتے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اور کوئی حرج نہیں ہے تم پر ان کان بکم اذن اگر تمہیں کوئی تکلیف ہو من مطر بارش کی وجہ سے او کنتم مرضى یا تم بیمار ہو ان تضعوا اسلحتکم کہ یہ رکھ دو تم اپنے ہتھیاروں وخذوا حذرکم اور لے لو اپنے بچاؤ کے سامان کو ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اعد للکافرین تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے عذاب ایسا عذاب مہینہ جو رسوا کرنے والا گزشتہ رکوع میں ہجرت کا تذکرہ تھا اور اس سے پیچھے رکوع کے درمیان میں چل کے اللہ تعالیٰ نے جہاد کا تذکرہ فرمایا اب دیکھیے جہاد میں بھی بعض دفعہ سفر درپیش ہوتا ہے اور ہجرت کا نام بھی سفر کا ہے تو اب سفر میں مسلمان کو نماز معاف تو نہیں ہوگی لیکن اس میں کچھ تخفیف ہو جاتی ہے
اللہ تعالیٰ نے اس مناسبت سے یہاں نماز کی تفریح کے احکامات کو ذکر کیا۔ فرمایا کہ تم پر کوئی حد نہیں کہ جب تم سفر میں ہو ان تقصروا من الصلاۃ، تم نماز میں کمی کر دیا کرو۔ یہاں سفر کی مسافت کتنی ہے اس میں فقہائے کرام کے اختلاف ہے۔ صرف میں وہ مسائل بیان کروں گا جن مسائل میں علماء احناف کا اتفاق ہے، تاکہ آپ حضرات مسائل میں الجھ نہ جائیں، کیونکہ یہ جو اختلافات ہیں یہ ان حضرات میں پڑھائے جاتے ہیں جو علماء ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم سفر کرو تو کوئی حد نہیں نماز میں قصر کر لینے میں۔ ابتداء یہ بات یاد رہے کہ 48 میل کا اگر سفر ہو یا اس سے زیادہ ہو تو اس میں 4 رکعتوں والی نماز 2 رکعت میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی ظہر، عصر اور عشاء یہ 2 رکعت پڑھیں گے، اور جو 3 رکعت والی یا 2 رکعتوں والی ہیں وہ 2 ہی برقرار رہیں گی۔ فجر بھی 2 رکعت پڑھے جائیں گے اور مغرب کے 3 فرض بھی پڑھے جائیں گے۔ اور یہ نماز قصر شروع کہاں سے ہوگی؟ جہاں سے آبادی کا تسلسل ختم ہو۔ پہلے علماء کرام یہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں چنگی ہو، اب شہروں کی چنگیاں شہروں کے اندر آ چکی ہیں، مسلسل آبادیاں ہیں، تقریباً ہماری مسلسل آبادیاں اب بائی پاس تو بائی پاس جہاں جا کے مسلسل آبادی ختم ہو جائے، اگر کسی طرف سے پہلے ختم ہو جائے تو وہاں سے قصر نماز شروع ہو جائے گی، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے مدینہ طیبہ کا سفر کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کے آخری گھر کی طرف اشارہ کرتے فرمایا تھا جب ہم اس چوکڑے کو کراس کر دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نماز قصر پڑھ سکیں گے، مدینہ طیبہ میں نہیں پڑھ سکیں گے۔ اور اسی طرح پر مسئلہ ہے نماز کی سنتوں کا، کہ سنتوں کی کیا حیثیت ہوگی جو نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ دیکھیے نماز کی سنتوں کے حکم 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم لوگ اگر سفر میں ہیں اور سفر جاری ہے، ابھی اپنی منزل پر نہیں پہنچے، گاڑی رکی ہے اور آپ اس دورانیے میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ گاڑی تبدیل کرنی ہے، جو بھی شکل ہو، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ سنتیں چھوڑ دینا اور ہے سنتیں نہیں ہونی چاہیے۔ البتہ فجر کی سنتیں ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی بندہ رکے تو ان سنتوں کو ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ تمام مؤکد سنتوں میں سب سے زیادہ مؤکد سنت فجر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہیں گھوڑوں کی ٹانپیں بھی رونگ رہی ہوں تب بھی فجر کی سنت نہ چھوڑو۔ مقصد یہ ہے کہ تم جہاد کے سفر میں ہو، زخمی ہو کر اپنے سواری اور گھوڑے سے نیچے گر گئے اور دشمن کی گھوڑے تمہیں رونگ کر بھی چلے گئے، جب اٹھایا جائے نماز پڑھنے کی طاقت ہو تو پھر بچوں کے ساتھ سنتیں بھی پڑھنی ہیں۔ تو اس لیے فقہاء کرام نے لکھا کہ فجر کی سنتیں پڑھنی چاہیے۔ اور اگر ایک آدمی اپنی کسی منزل پہ جا کے رکا ہے، 15 دن سے کم رکنے کو اس کا ارادہ ہے، تو اس آدمی کے لیے بہتر ہے کہ وہ سنتیں ادا کرتا رہے۔ سنتوں میں یہ ہے کہ 4 کی بجائے 2 نہیں ہوں گی، لیکن اتنی تکلیف ہو جائے گی کہ جو سنتیں موقعہ ہیں وہ موقعہ نہیں رہے گی، وہ غیر موقعہ ہو جائے گی۔ پڑھ لینا بہتر ہے، اگر کوئی آدمی نہیں پڑھے گا تو اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا۔ اور اگر کسی جگہ پہ جا کے ایک آدمی کا ارادہ ہے 15 دن یا 15 دن سے زیادہ رہنے کا، تو اس آدمی کو سنتیں بھی پڑھنا ہوں گی اور فرض بھی پورے پڑھنا ہوں گے۔ اسی طرح کوئی ایسی شکل بن گئی کہ تھا تو بندہ مسافر، ایک آدمی نہیں رکنا تھا، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا تو امام صاحب مقیم ہے، تو مقیم امام کے پیچھے سے پوری نماز پڑھنا ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ دوسری رکعت میں یہ تشہد بیٹھے اور سلام پھیر کے امام صاحب کی مقابلت کر کے جانا ہے، شریعت اس کی اجازت ہے۔ اور اسی طرح اس مسئلے میں بھی ایک اختلاف ہے کہ یہ جو دوگانہ پڑھا جاتا ہے سفر میں، یہ اولا ہے یا رخصت ہے۔ اولا کا مطلب یہ ہے کہ دوگانہ ہی پڑھنا چاہیے، یا یہ ہے کہ دوگانہ پڑھنے کی گنجائش ہے اور 4 پڑھنے والا آدمی زیادہ ثواب کا مستحق ہوگا۔ تو میں نے پہلے اس کیا میں صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسئلے کو بیان کروں گا۔ تو امام صاحب کے نزدیک دوگانہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کسی مسافر نے 4 رکعت پڑھی تو وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ کیوں؟
اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کے کسی سفر میں نماز پوری نہیں پڑھی کا سفر کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی پوری پڑھ کے زیادہ نیک ہونے کی کوشش کرے گا نا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک سنت کی مطابقت کرے گا۔ اور اسی طرح ایک روایت سیدہ صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی ہے، وہ فرماتی ہے کہ پہلے ساری نمازیں 2 رکعت ہوا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ نے سفر کی نماز کو اسی حالت میں رہنے دیا اور جو حضر کی نماز تھی اس کی 2 کی 4 فرما دی۔ اس کا مطلب ہے پہلے ظہر کی 2 تھی، عصر کی 2 تھی، عشاء کی 2 تھی، اب ایک آدمی کی فجر نماز یعنی سفر کی نماز ہے ہی 2 رکعتیں، وہ 4 پڑھے گا تو ایسے ہی ہوگا جیسے کہ آدمی فجر کے 4 فرض پڑھ لے۔ اگرچہ پہلے 2 ہو جائیں گے، دوسری 2 رکعتیں نہیں ہوں گی، لیکن تاخیر سلام میں کرنے کی وجہ سے وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ اسی طرح یہاں بھی سلام میں تاخیر کرنے کی وجہ سے وہ بندہ گنہگار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ احکامات اشارہ کر دیا کہ اذا ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں سفر کرو، فلیس علیکم جناح، کوئی حد نہیں ہے ان تقصروا من الصلاۃ، نماز میں قصر کیا۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خوف ہو کہ کافر لوگ تمہیں کسی آزمائش میں کسی فتنے میں مبتلا کر دیں گے۔ مفسرین نے لکھا یہ شرط اتفاقی ہے کہ اعتراضی نہیں ہے۔ اتفاقی کا مطلب ہے کہ اتفاقاً کوئی بات کہتی ہے وہ شرط نہ ہو، اس لیے کہ یہاں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر دشمن کا خوف ہو تو پھر نماز قصر کی جائے، اگر دشمن کا خوف نہ ہو تو پھر نماز پوری پڑھنی چاہیے۔ اصل میں اتفاقاً یہ پورا ارشاد فرمایا کہ اس دور میں جتنے بھی اکثر سفر ہوئے حج عمرے کے علاوہ مسلمانوں کے جہاد کے سفر ہی تھے، اور ہر سفر میں دشمن کا خوف ہوتا تھا، تو اس لیے دشمن کو یہاں ذکر فرما دیا۔ ورنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنے مبارک سفر حج کے اندر بنا عرفات مزدلفہ میں دوگانہ ہی پڑھا تھا، آپ نے پوری نماز نہیں پڑھی۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قیام مکہ معظمہ میں بعد مفسرین نے لکھا 10 دن کا قیام۔ اگر 15 دن کا ارادہ فرما لیتے پھر نماز پوری پڑھنی تھی، اور وہ پوری جو پڑھنا تھی وہ مکے میں بھی پڑھنی تھی، مینا مزدلفہ عرفات میں بھی پوری پڑھنی تھی، اس لیے کہ ان کا زیادہ فاصلہ نہیں ہے۔ جب آدمی مکے کا مقیم ہو گیا تھا، 15 دن پہلے گزر گئے، اب آگے جو سفر کرے گا وہ 10-15 دن میں کا بنتا ہے، اس میں آگے مسافر نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ اتفاقی مثال ہے کہ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، کہ تمہیں خوف ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں مبتلا کریں۔ آگے فرمایا ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کافر تمہارے کھلم کھلے دشمن ہیں۔ اب دیکھو ہمیں تعلیم دی گئی، جیسے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ یہاں کافر ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے، لیکن ہم تہذیب اسی کی اپناتے ہیں، ہم زندگی گزارنے کے لیے اسی کے طور طریقے اسی کے رہن سہن کو دیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہم ایسے احمق لوگ دنیا میں پائیں گے جنہیں دوست اور دشمن کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ بار بار بتا رہے ہیں قرآن تمہارا دشمن، قرآن تمہارا دوست، لیکن ہم نے اپنی عقل سے لا کے متعین کر رکھے ہیں کہ فلاں ہمارا دشمن ہوگا، فلاں دوست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بات پہ ہم عملی طور پر بے اعتماد نہیں رکھتے، اگرچہ عملی طور پہ یہ عمل کوتاہی کی وجہ سے بندہ گنہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے۔ اب فرمایا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، یہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صلاۃ الخوف کو ذکر کیا ہے۔ اصل صلاۃ الخوف یہ ہے کہ کسی دشمن کی حالت جنگ میں اتنی ان کی طرف سے کڑی نگرانی مسلمانوں کی جا رہی ہو کہ نماز پڑھنے کی فرصت نہ ملتی ہو۔ نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز ایسی چیز ہے کہ آدمی کھڑا نہیں ہو کے پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کے پڑھ لے، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا، اشارہ کر لے، وضو نہیں کر سکتا، تیمم کر لے، اور کسی آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے ننگا پڑھ لے، پلید کپڑے ہیں کوئی ذریعہ نہیں ان کو پاک کرنے کا اور سوکھ نہیں ہے، شریعت کہتی ہے پلید کپڑوں میں پڑھ لے۔
لیکن کسی صورت میں آپ نے مسافر ہے آدھی پڑھے میدان جہاد میں ہے ہوا یہ کہ غزوہ ذات الرقاع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی معیت میں تشریف لے گئے اور کفار نے منصوبہ بنایا. انہوں نے کہا کہ مسلمان کسی صورت میں بھی نماز کا وقت نہیں کرتا. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو رہا تھا اور انہوں نے کہا کہ یہ ایسی نماز کا وقت ہو رہا ہے کہ اس نماز کو یہ اپنی جان مال سے ہر چیز سے زیادہ محبوب رکھتے ہیں کہ نہیں چھوڑتے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی آدمی نے جان بوجھ کر اگر عصر کی نماز کو چھوڑ دیا ایسا ہے کہ اس کا گھر بھی ڈوب گیا اور آپ نے خانہ کو بھی سے یعنی ایسا بڑا نقصان ہوا ہے جیسے کسی کے گھر پر ڈاکہ پڑا ہو اب ڈاکو سارا سامان بھی لے لے اور اپنے خانہ کو اس سے طرف کرتے چلے جائیں. بتائیے کتنا بڑا نقصان. تو کافر کہنے لگے کہ یہ نماز نہیں چھوڑے. تو مشورہ ان کا یہ ہو گیا کہ یہ نماز شروع کریں. مسلمان جب سجدے میں جائیں گے نا یک بار کی حملہ کریں گے اور سب کی گردنیں زمین پر پڑی ہوں گی وہیں پر. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور بتانے کے لیے کہ ایک تو ان کا مشورہ یہ ہوا ہے اور ساتھ میں بچاؤ کا طریقہ. اگر تو صلاۃ الخوف ایسے پڑھنی پڑے گی کافر کا خوف دشمن کا خوف اتنا شدید ہو اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ لوگ دو اماموں کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں تو پھر تو آسان شکل ہے. وہ یہ کہ ایک امام صاحب آدھے مجاہدین کو نماز پڑھا دیں اور دوسرے امام صاحب آدھے مجاہدین کو نماز پڑھا دیں تو مسئلے کوئی نہیں. لیکن اگر ایسا ہو کہ سارے لوگ کھڑے دیں وہ کہیں کہ ہم نے اسی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے. وہ گروہ کہتا ہے ہم نے اس کے پیچھے پڑھ لیا تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو. وہ کہتا ہے ہم نے اس کے پیچھے پڑھ لیا تم کسی اور کے پیچھے پڑھ لو. کوئی نیک آدمی ہے تو ظاہر ہے نیک آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے سے نماز کا اجر مل جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے ارشاد فرمایا کہ نیک عالم کے پیچھے متقی کے الفاظ متقی عالم کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کسی نبی کے پیچھے نماز پڑھنا. اب ظاہر ہے کوئی بڑا شدید عالم ہو تو کوئی بھی اس کی امامت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کسی اور کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار نہیں. تو اب چونکہ تھے بھی مسافر تو اس لیے دوگانہ کا طریقہ بلند فرمایا. اگر مسافر نہیں ہوں گے یعنی سفر کی مسافر نہیں ہوگی تو پھر 4 وقتیں 2 کر کے پڑھیں گے. طریقہ اس کا یہ ہوگا فرمایا کہ آپ ایک جماعت کو لے کر نماز شروع کریں اور دوسری جماعت جو ہے وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہے. اور جب آپ پہلی رکعت کے سجدے سے سر اٹھا لیں گے پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی دوسرے سجدے سے سر اٹھائیں گے یہ جماعت اپنے ہتھیاروں سمیت جا کے دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی. لڑائی نہیں کرنی صرف ایسے کھڑے رہنا ہے کہ دشمن کے سجدے کے لیے تیار ہے لڑائی. اور ظاہر جملے سے روکنی پڑ جائے گا اور اسی طرح چلت پھرت بھی ہوگی سارا کچھ ہوگا. یہاں کوئی اعتراض نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ نماز کی پابندیاں بھی ساتھ اقدس میں لگانے کی اجازت بھی کوئی ہے تو کوئی کسی قسم کا اشکال نہ ہو. تو پھر جب وہ جماعت ادھر چلی جائے گی فرمایا دوسری جماعت آئی. واقع اللہ کے نبی کے پیچھے نگہبان حضور ان کو دوسری رکعت پڑھائیں اور جب آپ دوسری رکعت میں سلام پھیریں گے جو دوسری جماعت آئی ہے یہ آپ کے ساتھ سلام نہ پھیرے یہ اٹھ کر کفار کے مقابلے میں چلی جائے پہلی جماعت اور پہلی جماعت آ کے اپنی نماز کو مکمل کرے اور اس کا نماز کو مکمل کرنا بغیر خلاف کے ہوگا اس لیے کہ وہ پہلی رکعت میں شامل تھے. دوسری رکعت میں ایسے ہی ہیں جیسے کوئی مسافر امام ہو وہ نماز درمیان میں چھوڑ دے مقتدی رہ جائے تو وہ امام کے پیچھے شمار ہوتے نہیں یہ امام صاحب کے پیچھے شمار ہوتے. اور جب یہ نماز پوری کر کے چلے جائیں وہ دوسری جماعت جو تشہد تک دوسری رکعت میں ساتھ بیٹھی رہی ہوا ہے اب وہ آ کے نماز پڑھیں گے قرات کر کے نماز پڑھیں گے اس لیے کہ وہ اس حکم میں ہے کہ ان کی پہلی رکعت رہ گئی تھی وہ پہلی رکعت چھوڑ کر دوسری میں شریک ہوئے تو وہ نماز پوری کر کے وہ سلام پھیر دیں گے. اللہ تعالیٰ نے نماز طریقہ تبدیل کرنا
میں نماز معاف نہیں ہوگی. تو ہمیں وہی نہ کوئی کبھی. اب دیکھیے ترجمے میں یہ شکل لکھی ہے اور بھی کئی صورتیں ہیں اس نماز کو جو ہے ہونے کی. ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ دوسری جماعت جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام تک نماز پڑھی ہے سلام پھیرنے کے بعد وہ لوگ پہلے اپنی رکعت پوری کریں. وہ ایک ہی دفعہ چلے رہے وہ پہلی جماعت آپ اپنی رکعت پوری کرتے. اس کی بھی تو کہا ہے بدیش میں. تو کئی صورتیں ہیں سلام کو خوف. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ کہ جب آپ میں ہوں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ آپ ان کے لیے نماز کو قائم کریں. وَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ اور ایک جماعت ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے لیکن کھڑا ایسے ہو کہ بَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ہتھیار میں اتارنے ہتھیار لگے ہیں. فَإِذَا سَجَدُوا جب یہ پہلی رکعت کا دوسرا سجدہ کرنے فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ یہ لوگ پیچھے ہٹیں. وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ دوسرا گروہ آتے ہیں لم یصلوا جنہوں نے ابھی نماز کی رکعت بھی نہیں پڑھی فلیصلوا معک اگلی رکعت وہ آپ کے ساتھ پڑھ لیں. وَلْيَأْخُذُوا لیکن یاد رہے کہ وہ بھی لے لیں حذرهم اپنے بچاؤ کا سامان بھی اور اپنے ہتھیار. بچاؤ کا سامان جیسے کوٹ ہے اور لوہے کی آمی ٹوپی اور زرہ وغیرہ جو اسلام میں پہنی جاتی تھی اور اسلحہ بھی نہیں اتارنا. اسلحہ کیوں نہیں اتارنا؟ تو میں خود بہترین کفروں کافر تو چاہتے ہیں لو تقولون عن اسلحتکم کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ وامتعانکم اور اپنے بچاؤ کے سامان سے غافل ہو جاؤ فیمیلون علیکم بیدۃ واحدہ پھر وہ تم پہ منت اپنے اکٹھے ہی اعتبار کی. اب ان کا سارا منصوبہ اللہ تعالیٰ نے بتا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوا کہ اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے منافی ہیں. بعض دفعہ ان پڑھ لوگ ان پر بہت زیادہ غلبہ ہو جاتا ہے دین پر عمل کا. اچھی بات ہے شوق تو ہو لیکن سیکھ کر کیا ہے وہ اسباب کے ترک کو توکل سمجھ کر بیٹھتا ہے. اسباب کا ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے یہ توکل نہیں ہے. باقاعدہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ تعطل ہے جسے ہماری زبان میں ہٹ درمی ہٹ حرامی کہتے ہیں وہ ہے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں اسباب کا اختیار فرمایا ہے. اور بلکہ ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا. حضور سے یہ پوچھا کہ میں اپنی اونٹ کا گھٹنا باندھوں یا اللہ پہ توکل کروں. وہ توکل کمانا نہیں سمجھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جسے دنیا پیدا فرمائی تھی نا اس دن یہ فیصلہ فرمایا تھا کہ یہ دنیا اسباب کے تحت چلے گی آخرت اسباب کے تحت نہیں چلے گی. ہم ماں کے پیٹ میں بغیر اسباب کے پڑھیں ہم عالم ارواح میں بغیر اسباب کے رہیں اور دنیا دارالامتحان ہے کہ اسباب کے ساتھ چلے گی. امتحان یہ ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد کون اسباب پہ اعتماد کرتا ہے کون اللہ کے ساتھ پہ اعتماد کرتا ہے. بس یہ بڑا امتحان ہے. ایک آدمی کے پاس پیسہ بھی ہے اپنے پیسے پر اعتماد نہ کرے. اللہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم کے بارے میں جو آتا ہے جوتے کا تسمہ جو ٹوٹتا تو اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے. اس کا مطلب نہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے پیسے ہوتے تھے لیکن وہ ان پیسوں پر اعتماد نہیں کرتے. پہلے اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے کہ یار جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا یہ چاہیے پھر اس کے بعد سبب اختیار کر کے بازار سے جا کے. ہم تو پہلے دیکھتے ہیں جیب میں پیسہ ہے پھر تو بہت کی ضرورت نہیں نا ہماری جیب میں پیسہ بھی مشکل تو صحیح رہے گا اور پیسہ نہ ہو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ہماری تکلیف حضرات صاحب اکرام کو رکھ سکتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا کہ صحابی توکل کا معنی نہ سمجھے تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اونٹ کو میں چھوڑ دوں اللہ پہ بھروسہ کروں یا اس کی ٹانگ باندھ دوں. آپ نے سمجھایا کہ ان دونوں چیزوں میں تضاد نہیں ہے. فرمایا کہ اللہ وہ توکل علی اللہ اس کے گھٹنے کو باندھے پھر بھروسہ اللہ ہی پر کرنا ہے. اس سے ہم مسئلہ سمجھائیں. اب دیکھیے یہاں پر بھی فرمایا کہ اپنے ہتھیار بھی چھوڑو اپنے بچاؤ کا سامان بھی چھوڑنا وَخُذُوا حِذْرَكُمْ اپنے سامان کو ساتھ رکھنا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ آج ایک شکل میں تم ہتھیار اتار سکتے ہو کہ تمہیں ہتھیاروں کی وجہ سے تکلیف ہو. وہ یہ کہ ادب میں ماتا نے کوئی تکلیف بارش کی وجہ سے ہے. اب بارش ہوئی ہے بارش نازک ہوئی ہے تو بندے کے کپڑے بعد میں اتنے بھیگ جاتے ہیں ان سے اجڑ ہوتی ہے تو پھر اوپر ہتھیار بھی لگے ہوں تو میں
اور کون تم مرنا جو بھی آدمی بیمار ہے بیچارے کو ہتھیار اٹھانا مشکل لگ رہا ہے کوئی حج نہیں انتظروا اسلحتکم اپنا ہتھیار رکھ لو لیکن وقلوع ادرکم اپنے بچاؤ کا سامان کچھ اپنے پاس رکھنا ایسا نہ ہو کہ دشمن حملہ کر دے اور تمہارے پاس بچاؤ کا سامان بھی نہ ہو یہ زندگی یہ جسم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کو ضائع کرنا آپ کس وجہ سے بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرے اولاد کیا کر دیے رہے گناہ کو دے دیے گناہ کو دے دیے رہے تجھے کسی نے اختیار کیا ہے یہ کرائے کی بلڈنگ سے سامان اتارنے کسی آدمی کے پاس کرائے کی بلڈنگ ہو وہاں سے کبھی پنکھوں اٹھا کے بیچ دے کبھی ان کے بلب اتار کے بیچ دے مالکوں کے اجازت تو نہیں یہ میرا جسم آپ کا جسم یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے اگر آپ کو اتنی مدت دی ہے کسی اندھے کو آپ کو دینے کی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے کو پتہ ہے کسے دینی ہے کسے نہیں علاج کیا جا سکتا ہے اپنے آزاد دوسرے کو نہیں مل سکتے باقاعدہ طور پر فقہا نے اعضائے جسمانی کی پیوست کاری پر کتابیں لکھی ہیں وہ بات ایسی تو فرمایا بخودوں میں رکھو اپنا سامان بچاؤ کا ساتھ رکھنا ہے اس لیے کہ دنیا میں تم نے کافروں سے نپٹنا ہے اور آخرت میں ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا جو انہیں رسوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب اللهم اهدنا من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انا ندعوك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقض حاجتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر موتانا ہمارے بھائی حیدر علی صاحب نے ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا پھر ہو گئے دعا فرما دے اللہ ان کی مغفرت اللہ ان کے درجات بلند یا اللہ قبر قبر راضی نصیب فرما اللہ آپ کی تمام منازل کو آسان فرما یا اللہ جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے سب کے محمد کے فیصلہ فرما اللہ سب کے درجات بلند فرما اللہ قبر قبر راضی نصیب وقد يستعان عليكم البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. ایک بات ایسا یہ جو خون دینے کا معاملہ ہے یہ اعضاء اور قیاسی ہے فقہا نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کو قیاس کیا ہے دودھ پلانے میں جیسے ماں کو دودھ پلا کے بچے کو پاتی ہے تو بوقت ضرورت انسان نے دوسرے کو خون دے سکتا ہے